ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج میں اس مبارک مجلس میں ایصال ثواب کے موضوع پر آپ سے خطاب کروں گا۔ آئیے پہلے اس ترکیب کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ ایصال ثواب، ایصال کا مطلب عربی میں ہوتا ہے پہنچانا، اور ثواب یہ عربی کے ثابہ یصوب سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، یعنی جو عمل جزا کی صورت میں آدمی کی طرف واپس پلٹتا ہے، لوٹتا ہے، اس کو ثواب کہا جاتا ہے۔ ثابہ یصوب مانے میں لوٹنا، تو ثواب کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا عمل جو جزا کی صورت میں واپس لوٹتا ہے اس کو ثواب کہتے ہیں۔ ترکیب کا مطلب یہ ہوا کہ ثواب کا پہنچانا۔ آج تیجا ہو، 10واں ہو، 20واں ہو، چہلم ہو، فاتحہ ہو، کل کے ڈھیلے ہوں، قبروں پر اذان ہو، چنوں پر آیت کریمہ ہو، باداموں پر آیت کریمہ ہو، بزرگوں کے نام نظر و نیاز ہو، ان تمام بدعات و خرافات اور شرکیات کا منبع اور سرچشمہ اور اس کی بنیاد یہی عقیدہ ایصال ثواب۔ یہ عقیدہ در حقیقت قرآن حکیم کی بہت ساری آیتوں سے متصادم ہے۔ ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا، اور خرچ کرو ان چیزوں کو جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے، اس سے پہلے کہ موت تمہارے پاس آ جائے،
اور موت آنے کے وقت کوئی یہ کہنے لگے کہ اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. میت کا مرتے وقت آدمی کا گڑ گڑا کر کے رب سے یہ درخواست کرنا کہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا، یہ گڑ گڑانا اور یہ درخواست کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آدمی نے زندگی میں جو صدقہ کر دیا، جو نیک کام کر دیا، جو عمل صالح کر دیا، صرف انہی کا ثواب اسے ملے گا. ورنہ اگر مرنے والے کو یہ معلوم ہو کہ میرے مرنے کے بعد بھی لوگ دعاؤں کا پارسل، فاتحوں کا پارسل، ثوابوں کا پارسل، اعمال صالحہ کا پارسل کرتے رہیں گے اور مجھے ان تمام چیزوں سے فائدہ پہنچے گا، تو اسے اس طرح گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالی سے مہلت مانگنے کی ضرورت کیوں پڑتی کہ تھوڑی سی مہلت مجھے کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. تو ایصال ثواب کا عقیدہ سب سے پہلے اس آیت کریمہ سے ٹکراتا ہے. دوسری آیت لے لیں، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ یہاں تک کہ جب ان کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے رب مجھے لوٹا دے تاکہ چھوڑی ہوئی دنیا کے اندر جا کر کے میں نیک عمل کرتا، عمل صالح کرتا. اللہ فرما رہا ہے یہ تو ایک بات ہے جو وہ بول رہا ہے، انہا کلمۃ ہوا قائلها، ایک بات ہے وہ خالی بول رہا ہے. ومن ورائہم برزخ، اس کے پیچھے برزخ ہے قیامت کے وقوع تک. یہ آیت کریمہ بھی صاف طور پر یہ بتا رہی ہے کہ موت کے آنے کے وقت آدمی درخواست کرتا ہے کہ مجھے دنیا میں لوٹا دیا جائے اور چھوڑی ہوئی دنیا میں میں پہنچ کر کے نیک اعمال کروں. اس کی یہ تمنا اس بات کی دلیل ہے کہ اعمال صالحہ کا پارسل کوئی اپنی طرف سے اس تک نہیں پہنچا سکتا. ایک آیت کریمہ اور دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، معاوضہ دیا جائے گا انہی عملوں کا جن کو تم خود کرتے ہو. عربی کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے کہ انما کا مفعول حصر ہے اور یہاں انما کا لفظ موجود ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون، زور کس پر ہے؟ کنتم تعملون پر، کہ تمہیں بدلہ دیا جائے گا انہی عملوں کا، تمہیں معاوضہ دیا جائے گا انہی عملوں کا جو عمل تم خود کرتے ہو. یہ آیت کریمہ کہ آدمی کو عملوں کا معاوضہ دیا جائے گا جو اعمال اس نے خود کیے ہیں. عمل کوئی کرے اور معاوضہ کسی کو دے دیا جائے، یہ آیت کریمہ اس عقیدے کے خلاف ہے، اس تصور کے خلاف ہے. ورنہ انما کا جو مفاد ہے حصر، اس کا کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ بات تو بالکل مشہور ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا.
وہ امی و ابی، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وہ صاحبتہ، وہ بنی، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، ان میں سے ہر ایک کا ایک حال ہوگا جس حال میں مبتلا ہو کر کے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے گا. چاہے آدمی کتنا ہی اس کا قریبی کیوں نہ ہو، ایک نیکی دینے کے لیے آدمی کسی کو راضی نہیں ہوگا. اللہ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے پائے گا. باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے سکتا، بدلہ نہیں دے پائے گا. ایک جگہ اللہ نے اور فرمایا وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، آدمی جو کسب کرتا ہے وہ کسب صرف اسی کے لیے ہے. جو بھی کام کرتا ہے اس کام کا بدلہ اسے ہی دیا جائے گا. کام کوئی کرے بدلہ کسی کو دے دیا جائے، یہ عقیدہ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے. 3 آیت کریمہ اور لے لیجئے، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پہلی آیت کریمہ ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے، اور عنقریب اس کی کوشش اسے دکھا دی جائے گی. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ انسان کا حق صرف اس کے خود کے صحیح و عمل کے اوپر ہے، اس کا حق کسی اور کے صحیح و عمل کے اوپر نہیں ہے. دوسری آیت من عمل صالحا فلنفسہ، جو آدمی کوئی نیک عمل کرے گا تو اس کے عمل کا فائدہ صرف اسی کو پہنچے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی نیک عمل کرے اور اس کے نیک عملوں کا بدلہ، اس کے نیک عملوں کی جزا کسی اور کو دے دی جائے. تیسری آیت کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی اپنے کسب کے ساتھ رہن رکھا ہوا ہے. اب جب ہر آدمی اپنے کسب کے اوپر رہن رکھا ہوا ہے تو رہن وہی توڑ سکتا ہے جس نے رہن رکھا ہے، دوسرا کوئی رہن کیسے توڑ سکتا ہے. اور ایصال ثواب کا عقیدہ ان تینوں آیتوں سے متصادم ہے، ٹکرا رہا ہے. یہ آیات تھی. اب احادیث پیش کرتا ہوں. پہلی حدیث وعن عبد الله بن ابي بكر قال سمعت انس بن مالك يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه اهله وماله وعمله فيرجع اهله وماله ويبقى عمله رواہ مسلم فی کتاب الزہد والرقائق. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الزہد والرقائق کے اندر لائے ہیں. حضرت عبداللہ ابن ابی بکر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں. آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں. 2 چیزیں لوٹ آتی ہیں اور 1 چیز اس کے ساتھ واپس جاتی ہے. فیرجع اثنان، 3 چیزیں چلی، 2 چیزیں واپس لوٹ آئیں، 1 چیز جاتی ہے. 3 چیزوں میں 2 چیزیں جو واپس ہو جاتی ہیں وہ کیا ہیں؟ یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ، اس کے اہل و عیال اور اس کا مال یہ دونوں لوٹ آتے ہیں. جانے والی چیز کون سی؟ اس کے ساتھ باقی رہنے والی چیز کون سی؟ اس کا عمل. ویبقى عملہ، اس کا عمل. یہ حدیث کسی بھی آدمی کا دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے. جو چیز سب سے پہلے انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، انسان سب سے زیادہ توجہ اسی کے اوپر کیے ہوئے ہے اور رات دن اس کو حاصل کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے.
نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے. وہ کیا ہے؟ مال. مال کسی بھی طریقے سے آئے، چاہے حلال طریقے سے آئے چاہے حرام طریقے سے آئے، رات دن مال کی تحصیل میں کوشاں ہے، حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر. سب سے پہلے یہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. تجوری میں مال رکھا ہوا ہے، لاکھوں روپے کا بنگلو بنایا ہوا ہے، لاکھوں روپے کی کار کھڑی ہوئی ہے. تجوری بولتے تو جا، 1 انچ میں تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کار وہیں کھڑی ہے، جب تک تو زندہ تھا میرے اوپر سوار ہو کر کے چلتا تھا، اب میں تیرے ساتھ 1 قدم چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اب ایک نئی گاڑی سے تو جا جس کے پہیے آدمی ہوتے ہیں، تیرے ساتھ 1 قدم چلنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. بنگلہ بھی 1 انچ کھسکنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تو جا. بیوی بھی یہی بولتی ہے، بچے بھی یہی بولتے ہیں، رشتہ دار بھی یہی بولتے ہیں، ارے جلدی سے اس کو شہر خموشہ کی طرف لے جاؤ ورنہ بھی بدبو پھیل جائے گی. میت کو زیادہ دیر تک گھر میں نہ رکھو. کتنی تلخ حقیقت ہے، کتنی آرزوؤں اور تمناؤں کے ساتھ اس نے گھر بنایا تھا، کتنی آرزوؤں اور تمناؤں کے ساتھ اس نے گاڑی خریدی تھی، کتنی محنت اور مشقت سے اس نے مال حاصل کیا تھا، لیکن یہ ساری چیزیں 1 قدم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں. اس بے وفا کے ساتھ آدمی اس قدر دل لگا لے کہ اس کے علاوہ ہر چیز کو بھلا دے. اس آدمی سے زیادہ احمق اور کون ہو سکتا ہے؟ ہاں، دوسرا جو گروہ ہے، دوسری جو چیز ہے، اہل و عیال، یہ چند قدم چلتے ہیں رسم وفا نبھانے کے لیے. قبرستان تک چلے گئے. جب اس کو منومن مٹی کے نیچے رکھ دیا گیا تو اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے. نہ بیٹا دیکھتا ہے، نہ بیوی دیکھتی ہے، نہ ماں باپ دیکھتے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھتا. تو مال 1 انچ کھسکنے کے لیے تیار نہیں. اہل و عیال کچھ دور گئے، پھر شہر خموشہ میں تم کو تنے تنہا منفرد چھوڑ کر واپس آ گئے. وہ حدیث عبرت کے لیے ہے کہ جب آدمی دفن کر کے پلٹتا ہے تو مردے کو واپس ہونے والوں کے قدموں کی آہٹ سنا دی جاتی ہے. بریلویہ نے اس کو ایک دوسری چیز کے اوپر لے جا کر کے فٹ کر دیا. یہاں مردے کو واپس جانے والوں کی قدموں کی آہٹ اس وجہ سے سنائی جاتی ہے تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو کہ زندگی میں جن کے ساتھ میں نے تعلق رکھا ان کے لیے میں نے حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، وہی لوگ اب مجھے تنے تنہا چھوڑ کر شہر خموشہ میں واپس جا رہے ہیں. حسرت کے لیے جانے والوں کے قدموں کی آہٹ اسے سنائی جاتی ہے. دوسرے لوگوں نے اس کا کیا مطلب نکال لیا کہ مردے اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں. لیجئے جناب علی، کہاں کی بات کہاں فٹ کر دی گئی. تو مال 1 انچ کھسکنے کے لیے تیار نہیں ہوا. اہل و عیال تھوڑی دور گئے اور واپس آ گئے. اب تنے تنہا قبر میں موجود ہے، حیران و پریشان ہے، چاروں طرف تاریکی ہے. وہاں ایک چیز آ کر کے اس کے سامنے کھڑے ہوتی ہے، عمل. گھبرانا نہیں، میں اس تاریکی میں تیرے لیے روشنی ہوں، میں اس تنہائی میں تیرا مونس ہوں، میں اس تنہائی میں اکیلے پن کے اندر تیرا غمخوار ہوں، تیرا ہمدرد ہوں. گھبرانا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں. اللہ اکبر. جو ہمیشہ ساتھ رہنے والا اس کے اوپر آدمی کی محنت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہے، 1 اس کے ساتھ جاتی ہے. ساتھ جانے والی چیز اس کا عمل ہے. وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے. یہاں ایک بات قابل غور ہے. کون سی چیزیں لوٹ آتی ہیں؟ اہل و عیال لوٹ آتے ہیں، مال لوٹ آتا ہے. یعنی مالی
فائدہ اس کو اب نہیں پہنچایا جا سکتا. مال لوٹ آیا, مالی فائدہ اس کو نہیں پہنچایا جا سکتا. کیا پہنچتا ہے اس کو؟ عملہ, اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے. یہ عملہ, اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ کسی اور کا عمل اس تک نہیں پہنچتا, اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے. جو عمل اس نے خود کیے ہیں اس کا عمل, عملہ, کسی سے بھی ترجمہ کرا لو, اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے. کسی اور کا عمل اگر اس کے ساتھ جاتا, کسی اور کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا تو حدیث میں اس کی وضاحت کر دی جاتی. عملہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ باقی رہنے والا صرف اس کا عمل ہے, کوئی عمل کر کے اس تک نہیں پہنچا سکتا. دوسری حدیث, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الوصیہ کے اندر لائیں جہاں وصیتوں کا بیان ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب آدمی مر جاتا ہے تو انقطع عنہ عملہ, تو اس کا عمل اس سے الگ ہو جاتا ہے. اس کا عمل سے الگ ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ اب نہ تو مرنے کے بعد وہ کوئی عمل کر سکتا ہے, اعمال کا سلسلہ ختم. اب کوئی عمل اس تک پہنچ بھی نہیں سکتا اور نہ خود کوئی عمل وہ کر سکتا ہے. انقطع عنہ عملہ, اس کا عمل اس سے منقطع ہو گیا. آدمی مرا کہ اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب نہ تو کوئی عمل اس تک پہنچایا جا سکتا ہے اور نہ تو وہ خود کوئی عمل کر کے اپنے اعمال میں, اپنے دفتر اعمال کے اندر کوئی اضافہ کر سکتا ہے. اور در حقیقت یہ حدیث پاک اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ہر آدمی کی نیکی اور بدی, اچھے عمل اور برے عمل ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیے ہیں, اور قیامت کے دن تیرا رب وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا, ایک کتاب ہے, وہ کتاب اس کے سامنے کھول کر رکھ دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ پڑھ. دنیا میں بندے نے جو اچھے برے اعمال کیے ہیں وہ اس دفتر میں لکھ دیے گئے ہیں. اب وہ دفتر بند ہو گیا اور وہ دفتر اس کی گردن میں لٹکا دیا گیا. اب قیامت کے دن ہی یہ دفتر کھلے گا, تو پھر نئے سرے سے کوئی چیز اس کے اندر کیسے لکھی جائے گی؟ لکھنے والے تو اٹھا لیے گئے ہیں مرنے کے بعد. اب کوئی آدمی آ کر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال میں اضافہ ہوتا ہے, در حقیقت وہ اس آیت کریمہ کا منکر ہے. اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کا دفتر اعمال لپیٹ دیا گیا اور اس کی گردن میں ڈال دیا گیا. اب قیامت کے دن ہی اس کے سامنے کھولا جائے گا. قرآن حکیم بولتا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا, اس دفتر کو اس کے سامنے کھولا جائے گا, پھر بولا جائے گا اقرا کتابک, اپنی کتاب پڑھ لے. ایک حدیث میں نے بیان کی تھی نا, حدیث بطاقہ. ایک آدمی ایسا ہوگا کہ 99 دفتر گناہوں کے اس کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے, اور ہر ایک دفتر کی لمبائی اتنی ہوگی جہاں تک اس کی نظر جائے گی. اللہ پوچھے گا تنکر من ھذا شیئا, کیا جو کچھ لکھا ہوا ہے ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی تو انکار کرے گا؟ کہے گا نہ میرے رب, نہیں ہے میرے رب. پھر اللہ پوچھے گا اظلمک کتبۃ الحافظون, یہ جو لکھنے والے تھے تیرے کندھے کے اوپر جو نیکی اور بدی لکھ رہے تھے, کیا انہوں نے لکھنے میں کوئی غلطی کی ہے؟ ظلم کیا گیا ہے تیرے ساتھ؟ میرے کتبہ نے, لکھنے والوں نے کیا تیرے ساتھ ظلم کیا ہے؟ غالب تو بول دے گا, کیا بولا ہے غالب؟ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. کیا بولتا ہے؟ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا,
وہ تو فرشتوں نے جو چاہ لکھ لیا، ہمارا کوئی آدمی تھا لکھتے وقت؟ گواہ ہونا چاہیے. اللہ فرمائے گا ظلمک کتبت الحافظون، میرے لکھنے والے، حفاظت کرنے والے کتبہ نے کیا تیرے ساتھ ظلم کیا ہے؟ فوراً بول دے گا نہیں ہے میرے رب، جو کچھ لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے. حدیث بتا رہی اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، اس کا عمل اس سے منقطع ہو گیا. منقطع ہونے کا مطلب اب کوئی عمل اس تک پہنچایا نہیں جا سکتا اور نہ وہ خود کوئی عمل کر سکتا ہے مگر تین چیزیں، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. تین چیزوں کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد بھی پہنچے گا اور یہ تین چیزیں خود اس کی کمائی ہیں. صدقہ جاریہ، ایک ہے صدقہ جاریہ اور ایک ہے سنت جاریہ، دونوں کا فرق سمجھ لیں. اگر آدمی نے وصیت مال کے بارے میں کی ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اور اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کے بارے میں اگر وصیت کی ہے تو یہ سنت جاریہ ہے. سو دونوں کا فرق ذہن میں رکھا جائے. اگر مال کے بارے میں اس نے وصیت کی ہے کہ اسے اچھی جگہوں پر خرچ کر دینا تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اور اگر اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت، دینی تعلیم و تربیت کے بارے میں اس نے وصیت کی ہے تو یہ وصیت سنت جاریہ ہے. یہ خود اس کا اپنا عمل ہے، مرنے کے بعد اس عمل کا فائدہ اس کو پہنچتا رہے گا. اور علم ينتفع به، کوئی علم چھوڑ کر کے یہاں سے گیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، دینی علم چھوڑ کر کے گیا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا، اس لیے کہ خود اس کی کمائی ہے، خود اس کا عمل ہے. او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. نیک بنانے میں اس کی کوشش تھی، اس کا عمل تھا، لہذا مرنے کے بعد بھی اس کے اس عمل کا فائدہ اس تک پہنچتا رہے گا. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ انسان کو صرف اسی کے کیے گئے عملوں کا فائدہ پہنچے گا. عمل کوئی کرے فائدہ کسی کو پہنچ جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول مجازات کے خلاف ہے، قانون عدل کے خلاف ہے. اللہ کا قانون عدل متاثر ہوتا ہے. اب آئیے ایک سوال کا جواب میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کے حق میں دعا کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ نیک اولاد ہے وہ تو دعا کرے گا ہی. کوئی بھی مومن مرنے والے کے حق میں دعا کر سکتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے دعا کر سکتا ہے. دعا میت کے حق میں جائز ہے. تو ایصال ثواب تو جائز نہیں. جب اس کے حق میں دعا کی جا سکتی ہے، دعا کرنا جائز ہے، تو ایصال ثواب کیوں اس کے حق میں جائز نہیں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ایصال ثواب اور دعا میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. دعا کے اندر دعا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کرتا ہے کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے. اب اللہ مغفرت فرمائے یا نہ فرمائے یہ اس کی شان ہے، اس کا کام ہے. آپ نے تو صرف درخواست کر دی ہے. اور دعا بھی کس کے حق میں کرنے کا حکم ہے، کرنے کی اجازت ہے؟ جو لوگ توحید کے اوپر مرے. اگر کوئی آدمی قبر پوجتے ہوئے مر گیا، کوئی آدمی شرک میں مبتلا تھا، شرک میں مبتلا رہتے رہتے یہاں سے مر گیا، تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول نے دونوں نے اس کے حق میں دعا کی اجازت نہیں دی ہے. جو توحید پر مرا ہے صرف اسی کے بارے میں دعائے مغفرت کی اجازت دی گئی ہے. اور دعائے مغفرت ایک طریقے کی درخواست ہے، ریکویسٹ ہے. اب اس درخواست کو اللہ قبول کرے یا نہ قبول کرے یہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھ کر کے یا نیکی کر کے اس کی مزدوری لے لی. اب میں اس مزدوری کو یہ چاہتا ہوں کہ دوسرے کو دلوا دوں. دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک میں ریکویسٹ ہے فقط، ایک میں خالی درخواست ہے، اور دوسرے میں اپنی مزدوری دوسرے کو پہنچانا ہے. یہ صحیح نہیں ہے. اس کو میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں
کہ آپ کا کوئی نوکر ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا نوکر آپ کے پاس کھڑا یا بیٹھا ہوا ہے، اتنے میں ایک سائل آتا ہے، مانگنے والا آتا ہے، تو نوکر یہ بولتا ہے جناب اس کو 1 روپیہ دے دیجئے، یہ ہے درخواست، دعا۔ اب چاہے مالک 1 روپیہ اس کے کہنے کی وجہ سے دے یا نہ دے، اختیار ہے اس کو، لیکن اب نوکر یہ بولتا ہے کہ جناب علی میرے مالک میری مزدوری میں سے اس کو 1 روپیہ دے دے۔ اب دینا ضروری ہے، اگر نہیں دے گا تو مالک زیادتی کر رہا ہے، ظلم کا مرتکب ہوگا کہ اپنی مزدوری میں سے دلا رہا ہے، اگر نہیں دے گا تو زیادتی ہوگی۔ لہذا اس مثال سے فرق واضح ہو گیا دونوں کے درمیان کہ دعا الگ چیز ہے، ایصال ثواب الگ چیز ہے۔ اور ایک فرق اور بھی ہے، دعا زندہ اور مردہ دونوں کے لیے ہے، اور ایصال ثواب صرف مردوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے ان لوگوں نے۔ ارے وہ مر گیا، اس کے لیے دعا کی اجازت ہے، اور زندہ بھی ایک زندہ آدمی سے بول سکتا ہے میرے حق میں آپ دعا کیجئے، ہے کہ نہیں؟ تو دعا تو زندہ اور مردہ دونوں کے لیے۔ ایصال ثواب پوچھئے ان سے کہ ایصال ثواب تو صرف مردوں کے لیے تم نے خاص رکھا ہے، تو دعا میں اور ایصال ثواب میں تو فرق یوں بھی واضح ہو گیا کہ دعا تو زندہ اور مردہ دونوں کے لیے ہے، ایصال ثواب صرف مردوں کے لیے ہے۔ اب آئیے ان احادیث کی طرف جن سے یہ شبہہ ہوتا ہے کہ میت کی طرف سے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ پہلی حدیث، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه ان اتصدق عنه؟ قال نعم، رواه النسائی فی کتاب الوصایا فی باب فضل الصدقۃ عن المیت۔ امام نسائی اس حدیث پاک کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں، امام نسائی اس کو کتاب الوصایا کے اندر لائے۔ باب کیا ہے؟ باب فضل الصدقۃ عن المیت، میت کی طرف سے صدقہ دینے کا باب۔ اب اس حدیث کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، غور سے سنیے، شبہات انہی حدیثوں سے پیدا ہوئے ہیں، اور شبہ کا ازالہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ایصال ثواب کا عقیدہ رکھنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایک آدمی آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرا باپ مر گیا، ان ابی ماتا، میرا باپ مر گیا، وترک مالا، مال بہت چھوڑا ہے اس نے، ولم یوصی، لیکن وصیت نہیں کی ہے، فہل یکفر عنہ ان اتصدق عنہ، کیا اس کے طرف سے کفارہ ہو جائے گا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم، ہاں اس کی طرف سے تو صدقہ کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں وصیت بھی نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تو اس کی طرف سے صدقہ کرے گا تو صدقہ میت کی طرف سے ہو جائے گا۔ یہ حدیث تو اجازت دیتی ہے کہ آدمی مالی صدقہ کر سکتا ہے اور مالی صدقے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اسی حدیث کے اندر اس سوال کا، اس شبہ کا جواب ہے، میت کے ذمے کوئی کفارہ رہ گیا تھا، کوئی قسم کا کفارہ رہ گیا تھا، کوئی اور کفارہ رہ گیا تھا، اسی وجہ سے وہ پوچھتا ہے فہل یکفر عنہ، اگر میں اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کا کفارہ دے دوں تو کیا کفارہ قبول ہو جائے گا؟ تو کفارہ تو قرض ہوتا ہے، میت کی طرف سے وہ قرض تو ادا کرنا ہی ہے، لہذا یہ حدیث ایصال ثواب کے موقع پر دلیل نہیں بن سکتی، اس لیے کہ میت کی طرف سے کوئی کفارہ باقی تھا جو وارث نے اس کی طرف سے ادا کرنے کی اجازت چاہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ کفارہ تو قرض ہوتا ہے، اگر کفارہ ہو تو میت کے مال سے وہ کفارہ دیا جا سکتا ہے۔ فہل یکفر عنہ، اس کی طرف سے کفارہ دے دیا جائے تو
اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا، اس لیے کہ کفارہ قرض ہے، لہذا یہ حدیث ایصال ثواب کے موقع پر دلیل نہیں بن سکتی۔ دوسری حدیث، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت افاتصدق عنها قال نعم تصدق عنها رواہ البخاری فی کتاب الوصایا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو کتاب الوصیت میں لا رہے ہیں، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ تمام کی تمام احادیث وصیت سے تعلق رکھتی ہیں، وصیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر میت نے وصیت کی ہے تو صدقہ کر دیا جائے، اس لیے کہ وصیت کرنا میت کا عمل تھا، اب اس کا عمل دخل ہو گیا نا اس کام میں، لہذا اگر وارث اس کی طرف سے اس کے مرنے کے بعد عمل کرتا ہے تو اس کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ امام بخاری اس حدیث کو کتاب الوصیت کے اندر لا رہے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری ماں اچانک مر گئی ہے، ان امی افتلتت نفسها، میری ماں اچانک مر گئی ہے، وَأَرَاهَا، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں، لو تکلمت، اگر وہ بول پاتی تو تصدقت، تو صدقہ ضرور کرتی، افاتصدق عنہا، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں؟ قال نعم، نبی نے کہا صدقہ کر دو، تصدق عنہا، جاؤ صدقہ کر دو۔ یہ حدیث بتا رہی کہ میت کی طرف سے اگر صدقہ کیا جائے تو صدقہ پہنچ جاتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اسی حدیث میں اس شبہے کا جواب موجود ہے۔ صحابی نے کہا کہ میری ماں اچانک مر گئی، وَأَرَاهَا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بولتی تو صدقہ کرتی۔ صاحبزادے کو کیسے یہ تخیل پیدا ہوا؟ اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر تو ہونا چاہیے۔ وَأَرَاهَا کا لفظ بتا رہا ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے، میرا یقین ہے کہ اگر میری ماں بولتی تو صدقہ ضرور کرتی۔ صاحبزادے کو تخیل کیسے پیدا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً ماں کی نیت تھی صدقہ کرنے کی، بولنے کا موقع نہیں ملا، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو اگر اس کی نیت تھی تو نیت تو انسان کا عمل ہے، اگر کسی چیز کے بارے میں انسان کی نیت بھی ہو، اگر وارث اس کام کو پورا کر دیتا ہے تو نیت بھی عمل ہے، دل کا عمل ہے وہ۔ مثلا باپ نے اپنی نیت ظاہر کی تھی کہ اگر زندگی نے وفا کی تو میں ایک مسجد بناؤں گا، ایک مدرسہ بناؤں گا، بنانے سے پہلے ہی مر گیا۔ اب اگر وارث بیٹے اس کی طرف سے مسجد بناتے ہیں، اس کی طرف سے مدرسہ بناتے ہیں، تو اس کا ثواب باپ کو پہنچے گا، اس لیے کہ اس نے نیت کا اظہار کیا تھا، اور نیت بھی عمل ہے، وہ تو عمل قلب ہے، اس کے عمل کو دخل تھا، لہذا مسجد بنانے کا ثواب باپ کو پہنچے گا، مرنے کے بعد مدرسہ بنانے کا ثواب باپ کو پہنچے گا، اس لیے کہ اس کام میں میت کی نیت کا دخل تھا جو عمل قلب ہے۔ دوسری روایت، وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رجلا اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال امی افتلتت نفسها فلم توصی وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ۔ حضرت امام مسلم بھی اس حدیث پاک کو کتاب الوصیت میں لا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا تعلق بھی وصیت ہی سے ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میری ماں اچانک مر گئی ہے، اس نے وصیت نہیں کی ہے، وہ اظنها، اور میرا گمان یہ ہے، اور کبھی کبھی گمان یقین کے معنی میں آتا ہے، میرا گمان یہ ہے کہ اگر وہ بولتی تو صدقہ کرتی۔ صاحبزادے کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ بولتی تو صدقہ کرتی؟ اس کا بھی پس منظر تھا، کبھی اس نے اپنی نیت کا اظہار کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ صاحبزادے یہ بول رہے ہیں کہ میں یہ گمان کرتا ہوں، میرا یہ گمان ہے، پہلے جو حدیث پڑھی گئی اس میں یہ تھا وَأَرَاهَا، اور اس دوسری حدیث کے اندر وَأَظُنُّهَا، میرا گمان یہ ہے کہ اگر وہ بولتی تو صدقہ کرتی، تو کیا اس کو فائدہ پہنچے گا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ ماں کی نیت ضرور تھی، صاحبزادے بول رہے ہیں کہ اگر وہ بولتی تو صدقہ کرتی، لہذا عمل دخل ہو گیا نیت کا۔ اب اگر وارث مردے کی طرف سے کوئی مالی
کام کرتا ہے، مالی ثواب پہنچاتا ہے تو ثواب پہنچائے گا۔ ایک حدیث اور ہے جو ثواب کے ٹھیکیدار ایصال ثواب کے موقف پر پیش کرتے ہیں کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باغ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا تھا، خیرات کر دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کا ثواب تمہاری ماں کو پہنچ جائے گا۔ آئیے ذرا اس حدیث کا جائزہ لے لیں۔ سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ حدیث نسائی کتاب الوصایا میں ہے۔ اب کتاب الوصایا میں امام نسائی لائے، یہ حدیث کتاب الوصیت کے اندر آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا تعلق وصیت سے ہے۔ پہلے حدیث پڑھتے، پوری سند کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ وان سعید ابن عمرو ابن شرحبیل ابن سعید ابن سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہ عن جدہ قال، یہ سند ہے پوری۔ خرج سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض مغازیہ وحضرت امہ الوفاة بالمدینہ فقیل لها اوصی فقالت فیما اوصی المال مال سعد فتوفیت قبل ان یقدم سعد فلما قدم سعد ذکر ذلك فقال یا رسول اللہ فهل ينفعها ان اتصدق عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال سعد لحاية كذا وكذا لحاية كذا وكذا صدقة عنها لحاية سمى رواہ النسائی فی کتاب الوصایا۔ یہ پوری کی پوری روایت سند کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی گئی۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کیا ہے اس حدیث میں بالکل واضح کر دیا گیا ہے۔ حضرت سعد ابن عبادہ کے بارے میں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں چلے گئے تھے، ایک لڑائی میں چلے گئے تھے۔ ان کی ماں بیمار ہو گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ حضرت سعد ابن عبادہ مدینہ آئے، مدینہ ہی میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ حضرت امہ الوفاۃ بالمدینہ، موت ان کی ماں کو آ گئی مدینہ ہی کے اندر، قبل ان یقدم سعد، اس سے پہلے کہ سعد آ جائیں۔ فلما قدم سعد، جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور انہیں پتا چلا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے ساتھ غزوے میں چلا گیا تھا اور میری غیر موجودگی میں میری ماں کا انتقال ہو گیا، تو کیا میں ان کی طرف سے اگر کوئی صدقہ کروں فہل ینفعها، تو ان کو اس صدقے کا نفع پہنچے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں ثواب پہنچے گا۔ تو حضرت سعد ابن عبادہ نے کہا فلاں باغ، حائط مانے دیوار یعنی باغ، فلاں باغ اس طریقے کا، لحایت کذا و کذا صدقۃ عنہا، میں نے فلاں فلاں باغ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا ہے۔ لحایت سما، ایک باغ کا نام انہوں نے لیا، یہ باغ میں نے اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا ہے۔ یہ پوری حدیث ہے، لیکن اسی حدیث کے اندر اس شبہے کا جواب موجود ہے۔ جب ان کی ماں مرض الموت میں گرفتار ہوئیں تو لوگ آئے، کچھ عورتیں آئیں، کہنے لگیں فقیل لہا اوسی، وصیت کر دو، وصیت کر دو، اوسی، کہنے لگے فیما اوسی، کس چیز میں وصیت کروں؟ المال مال سعد، مال تو پورا میرے بیٹے سعد کا ہے، مال میرا ہوتا تو میں صدقہ کر دیتی، میری تو نیت ہے، کس چیز کی وصیت کروں میں؟ مال تو سعد کا مال ہے، المال مال سعد، فتوفیت، انتقال ہو گیا ان کا۔ اب دیکھیے، آپ یہ حدیث خود بتا رہی کہ نیت تھی وصیت کرنے کی، اس وجہ سے وہ نیت نہیں کر سکیں، وہ عمل نہیں کر سکیں اور صدقہ نہیں کر سکیں کہ مال سعد تھا، حضرت سعد کا مال تھا۔ لہذا یہ دلیل بھی ایصال ثواب کے موقع پر یہ حدیث بھی دلیل نہیں بن سکتی۔ ایک حدیث اور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی۔ آئیے اس حدیث کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاضحى في المصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره واتي بكبش فذبحه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بيده وقال بسم الله الله اکبر هذا عني
وَأَمَّن لَّمْ يُزَحْ مِنْ أُمَّتِي رواہ ابو داؤد فی کتاب الضحایا. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو جہاں قربانیوں کا بیان ہے کتاب الضحایا کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں بقرعید میں عیدگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، حاضر تھا وہاں. جب آپ نے خطبہ ختم کیا ممبر سے اترے تو آپ کے سامنے ایک میڑھا لایا گیا اور آپ نے اس میڑھے کو، اس کبش کو اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا. اور کیسے ذبح کیا آپ نے؟ کہا بسم اللہ اللہ اکبر، یہ میری طرف سے ہے اور میرے ان امتیوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی. یہ حدیث ایصال ثواب کے بارے میں دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امتیوں کی طرف سے کی ہے قربانی جو قربانی نہیں کر سکے، چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں. پہلے جو گزر چکے وہ بھی اس قربانی میں شامل، جو موجود ہیں جن کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے وہ بھی اس میں شامل، اور وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو تاحال عالم وجود میں آئے ہی نہیں، قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے جن کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے. یہ حدیث ایصال ثواب کے موقع پر دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ اس میں تو مردوں کو جو ہے ثواب پہنچانے کے ساتھ ساتھ زندوں کو بھی ثواب پہنچایا جا رہا ہے. زندوں کے لیے بھی قربانی ہے اور مردوں کے لیے بھی قربانی. ایسے ان تمام امتیوں کی طرف سے ہے جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے مردہ ہوں. ایصال ثواب میں ایسا نہیں ہوتا. ایصال ثواب صرف مردوں کے لیے ہوتا ہے، اور یہ قربانی آپ نے زندوں کی طرف سے بھی کی ہے، مردوں کی طرف سے کی ہے، ان امتیوں کی طرف سے، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے مردہ ہوں، صرف ان کے پاس استطاعت نہ ہو قربانی کی. لہذا یہ دلیل بھی ایصال ثواب کے موقف کے اوپر دلیل نہیں بن سکتی. خلاصہ یہ نکلا کہ ایصال ثواب کا موقف بالکل غلط ہے. قرآن خوانی کرنا اور قرآن پڑھ کر کے جو اجر ملا ہے، جو مزدوری ملی ہے، اس کو فاتحہ کے زور سے پارسل بنا کر کے میت تک پہنچا دینا، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اس کا ثواب میت کو پہنچا دینا، یہ ساری کی ساری باتیں قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہیں، اور یہ سب بدعات ہیں، خرافات ہیں، رسم و رواج ہیں. ان کا شریعت مطہرہ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. میت کی طرف سے قربانی ہو، میت کی طرف سے قرآن خوانی ہو، میت کی طرف سے اور کوئی ثواب ہو، قطعاً اس کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا، الا یہ کہ میت کا عمل دخل یا نیت کسی کام میں رہی ہو تو مرنے کے بعد اس کا ثواب اسے پہنچے گا. یا اس نے وصیت کی ہو اور وارث اس کی وصیت کو پورا کر دے تو اس کا ثواب اسے پہنچے گا. یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ولی تھے. آپ نے فرمایا نہیں، سورہ احزاب کی آیت ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اگر قرض دار ہو کر کے مرتا ہے اور اس نے مال نہیں چھوڑا ہے کہ اس کا قرض اس مال سے ادا کیا جائے تو وہ قرض میں ادا کروں گا، اس لیے کہ میں امت کا ولی ہوں. اللہ، کوئی مقروض مر گیا، مال نہیں چھوڑا اس نے، نبی نے فرمایا میں چونکہ امت کا باپ ہوں، امت کا ولی ہوں، لہذا میں اس مقروض کی طرف سے قرض ادا کروں گا. یہ نبی کی خصوصیت ہے. لہذا نبی نے اگر امتیوں کی طرف سے قربانی کر دی تو یہ آپ کی خصوصیت ہے، اس کو ہر جگہ فٹ نہیں کیا جا سکتا، اور خاص طور سے ایصال ثواب کے موقع پر تو اسے دلیل بنایا ہی نہیں جا سکتا. ایک سوال اور رہ جاتا ہے، آدمی مر گیا، حج نہیں کیا، اس نے صاحب نصاب تھا، حج نہیں کیا، کوئی نظر مانی تھی، منت مانی تھی، منت پوری نہیں کر سکا، نظر پوری نہیں کر سکا، تو وارث پوری کرے تو اس کو ثواب ملے گا؟ بولے ہاں ملے گا. اس لیے کہ حج جو ہے اس کے اوپر فرض تھا، ایک قرض تھا اس کے اوپر، وہ قرض ادا نہیں کیا اس نے، اللہ کا قرض تھا. صاحب نصاب ہو گیا آدمی تو اس کے مال میں اللہ کا حق بن گیا. اب وہ پیسہ حج کا اس کے مرنے کے بعد لگایا جائے گا. وارث اگر حج کرے تو حج کا ثواب اسے پہنچے گا، اس لیے کہ یہ قرضہ ہے، اور وارث اس کی طرف سے وکیل بن کر کے اس قرضے کو ادا کرے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی کفارہ تھا اس کے اوپر، وارث اس کفارے کو ادا کرے گا. کوئی نذر مانی تھی پورا نہیں کر سکا تو وارث اب
वकील बन करके उसकी तरफ से कफारा को अदा करेगा और नजर को अदा करेगा और मय्यत को उसका सवाब मिलेगा। मय्यत की तरफ से वारिस जो होता है नियाबत करेगा। आपने देखा होगा कि तमाम अहादीस के अंदर अनहा का लफ्ज है, अनहा नियाबत के लिए आता की तरफ से। अगर मय्यत को सवाब पहुंचता तो लाम इस्तेमाल किया जाता, लहा, उसके फायदे के लिए। अनहा का लफ्ज तमाम अहादीस में है और अन जो लफ्ज आता है वो नियाबत के लिए आता है, यानी वारिस वकील बन करके उसकी तरफ से नियाबत करे। अब आप एक सवाल और कर सकते हैं, ठीक है पैसा था उसके पास, हज नहीं किया, कर्ज था, वारिस उसका कर्ज अदा करेगा वकील बन करके। नजर नहीं पूरी कर सका, उसके ऊपर नजर का कफारा था, उसके मरने के बाद वारिस उसकी तरफ से वकील बन करके वो कफारा अदा करेगा उसके माल में से। वहां एक सवाल ऐसा होता है कि क्या वारिस जो होता है वकील बन सकता है? वकील किसने बनाया उसको? मय्यत ने तो वकील नहीं बनाया था, ये वकील कैसे बन गया? वारिस वकील बन करके मुवक्किल की तरफ से, मरने वाले की तरफ से ये चीजें क्यों कर रहा है? जवाब उसका यह है कि मय्यत को, वारिसीन को वकील बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद उसको वकील बना दिया है। वारिस खुद वकील बन जाता है। जैसे एक हदीस के अंदर है, एक औरत आई और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी मां के ऊपर कुछ रोजे रह गए थे, तो क्या मैं अपनी मां की तरफ से रोजों की कज़ा करूं तो उसका सवाब उसे मिलेगा? अब यहां ठहर करके एक शुबहे को और हल कर ले। एक औरत है, बूढ़ी औरत है, उसने रोजा रखना शुरू किया। एक रोजा रखा उसने, 2 रोजा रखा, 3 रोजा रखा, पूरे रोजे रखने का मौका उसे नहीं मिला और वो बीच ही में मर गई। अब बकिया रोजे रखना उसके वली के ऊपर है, उसके वकील के ऊपर है, उसके वारिस के ऊपर है। यहां वही जवाब होगा कि उसकी नीयत पूरे महीने के रोजे को रखने की थी। अब अगर वारिस उसकी तरफ से पूरे रोजे रखता है तो उसको पूरे रोजों का सवाब मिल जाएगा। वही औरत आ रही है, पूछ रही है कि ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी मां मर गई है और उसके ऊपर रोजे बाकी रह गए हैं, तो मैं उसकी तरफ से अगर रोजा रखूं तो क्या उसको रोजों का सवाब पहुंचेगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक मिसाल से समझाया। ये बता, लौ कान अला उम्मी की दैनुन लकुन्त काजिया, अगर तेरी मां के ऊपर कर्ज होता तो तू अदा करती कि नहीं? तो उसने कहा कि अल्लाह के रसूल जरूर अदा करती। कहा कि यह कर्ज ही है। इसका मतलब यह कि मय्यत अगरचे अपने वारिसीन को वकील न बनाए, अल्लाह और उसके रसूल ने उसको उस वारिस को वकील बना दिया है। अब वकील जो भी उसकी तरफ से करेगा, कफारे नजर हो या इसी तरीके से हज हो, तो यह मुवक्किल का अमल माना जाएगा। वकील तो सिर्फ नियाबत कर रहा है, वकील तो सिर्फ अमल कर रहा है और दर हकीकत ये अमल समझो मुवक्किल की तरफ से हो रहा है। और जहां तक वारिस बनाने का, वकील बनाने का सवाल है, वो तो अल्लाह और उसके रसूल ने खुद वारिस को वकील बना दिया है। जैसा कि इस हदीस से मालूम होता है कि वो औरत आती है और पूछती है कि अल्लाह के रसूल, मेरी मां के ऊपर कुछ रोजे हैं, अगर मैं उसकी तरफ से रोजे रखूं क्या तो रोजों का सवाब उसे पहुंचेगा? आपने फरमाया, लौ काना अला उम्मी के दैनुल लकुन्त काजिया, अगर तेरी मां के ऊपर कर्ज होता तो क्या तू अदा न करती? कहा अल्लाह के रसूल अदा करती। कहा कि अल्लाह का हक है, अदा कर। तो हज वगैरह और कफ़ारे नजर वगैरह सब कर्ज हैं। अगर जो है मय्यत का वकील इन तमाम चीजों को करता है तो ये दर हकीकत मुवक्किल का फेल माना जाएगा। ये ईसाले सवाब के ऊपर एक मुदल्लल बहस थी, इसके तमाम पहलुओं पर मैंने बहस कर ली है और जिन जिन अहादीस से शुबहा पैदा होता था उन तमाम अहादीस को सामने रख करके मैंने बहस कर ली है। अल्लाह हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक